بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میت کا پریکٹیکل طریقہ کہ غسل کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آب سدر، بیری کے پتے، اور اس کے بعد آب کافور، اور تیسرا ہوتا ہے خالص پانی۔ یعنی یہ تین پانی میں جو ہے وہ بنائے جائیں گے، اور بیری کے پتے بھی بڑی تھوڑی مقدار میں اور کافور بھی تھوڑی مقدار میں۔ ایک اہم چیز ہے، جب آپ غسل دیتے ہیں تو اس کے لیے اہم چیز ہے کہ آپ بہت زیادہ بیری کے پتے یا کافور نہ ملائیں۔ اس طرح پانی مضاف ہو جائے گا، اور مضاف پانی خود تو پاک ہے لیکن میت کو پاک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اتنی کم مقدار میں ہونی چاہیے۔ لہذا ہم آپ کو پریکٹیکل بتاتے ہیں کس طرح۔ یہ دیکھیں، یہ پتے ہیں، اور ان کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے جو ہے نا، یہ دیکھیں مل رہے ہیں، تاکہ آپ کئی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جوس بنا کر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ یہاں سے آپ بار بار کریں گے نا تو اس سے یہ دیکھیں یہ جاگ جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ اس پر بیری کے پتے نظر آئیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپنے ہاتھ دھو لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہے آب کافور، یہ دوسرا پانی ہم تیار کریں گے، اور یہ دیکھیں تھوڑی سی مقدار ڈالنی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ڈالنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح پانی میں ملا لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ جو ہے نا وہ ہاتھ دھو لیں تاکہ مکمل طور پر آپ صاف ہو جائیں۔ اور تیسرا پانی تو ویسے ہی خالص ہے، یعنی اس سے یہ تین پانی ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ غسل دیتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ ہم غسل شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میت کے کپڑے اتارنے چاہیے، اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کپڑے اتاریں تاکہ میت کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور اس میں جو ہے وہ اس کے بعد یہ ایک پردہ بنا ہوتا ہے کہ جو میت کی شرمگاہ پر جو ہے نا وہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے جب آپ کپڑے اتار رہے ہیں۔ اور جب آپ غسل دیتے ہیں تو ایک اہم چیز ہے کہ آپ دیکھیے یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے، یعنی کمرے کے اندر ہم غسل دے رہے ہیں، اور اس لیے ہے کہ زیر آسمان غسل مستحب ہے کہ انسان کمرے کے اندر جو ہے وہ چھت جہاں پر سایہ ہو وہاں پر غسل دینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو غسل ہے نا میت، یہ عورت ہو یا مرد، واجب غسل کا طریقہ کار ایک ہی ہے، یعنی کفن بھی واجب جو ہے وہ مرد اور عورت کو ایک جیسا دیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ غسل بھی واجب ایک جیسا ہے۔ مستحبات میں تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق ہے۔ آج ہم آپ کو واجب بتائیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ واجب غسل دیا جاتا ہے۔ اب ہم غسل میت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آب سدر ہے۔ جتنے بھی غسل دے رہے ہیں نا، 2 ہیں 3 ہیں، سب کو نیت کرنی چاہیے کہ میں غسل دیتا ہوں آب سدر کے ساتھ واجب قربتاً اللہ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں دائیں سائڈ پہ میں موجود ہوں، اور ہم سب سے پہلے گردن سے شروع کرتے ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گردن کو مکمل طور پر آپ نے دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دائیں سائڈ ہے۔ یعنی یہ دیکھیں آپ نے شرمگاہ کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی رکھنی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے ڈائریکٹ، اور نیچے سے آپ پانی دے سکتے ہیں۔ کرتے کرتے یہ دیکھیں پوری باڈی، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں نا، اسی طرح آپ نے کرنا ہے، اور پانی بہت زیادہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا، بہت زیادہ پانی۔
اچھا یہ جو پانی ہم ڈال رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پانی لوٹا اور مگے کے درمیان، یعنی آسانی کے ساتھ آپ نے پانی ڈالنا تاکہ جو ہے وہ، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم سائڈ کو چینج کرتے ہیں، تھوڑا سا میت کو جو ہے نا وہ اس طرح باڈی کو اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی چیز جو ہے نا وہ نیچے سے بھی مکمل طور پر آپ نے یہ دیکھیں، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ دائیں سائڈ مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بائیں سائڈ پر ہم پانی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں بازو، اور اس کے بعد یہ ہم یہ جو ہے یہ تو ویسے آپ کو دکھا رہے ہیں نا، ویسے آپ نے پردہ ضرور رکھنا ہے اوپر، کیونکہ شرمگاہ کو بندہ دیکھ لے تو گناہ گار ہوتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو طرف توجہ نہیں کرنی۔ اچھا یہ جو ایک غسل مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد دوسرا غسل ہے آب کافور کا، اس لیے جو بھی غسل دے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا دفعہ، کوشش یہ ہے کہ آپ وہ پانی جو پانی بنا ہوا ہے نا وہ پانی میت پر جو ہے، اب اس کے بعد یہ دیکھیں آب کافور کا پانی لے رہے ہیں، یہ دیکھیں لائن میں پانی پڑا ہوا ہے تاکہ آپ بھولے نہیں۔ اب آپ نے نیت سب نے کرنی ہے کہ ہم غسل دیتے ہیں آب کافور کے ساتھ واجب قربتاً اللہ۔ آپ دیکھیں یہ جو اسی طرح ہر غسل میں نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ غسل والا پانی پوری باڈی پر جانا چاہیے، وگرنہ آپ کا غسل باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ اسی طرح جیسے پہلے کیا تھا وہ سائڈ کو تھوڑا سا اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں بائیں طرف بھی آپ پانی، یہ دوسرا غسل بھی ہمارا جو ہے وہ آب کافور والا مکمل ہو۔ اچھا اب ہم آخری غسل دے رہے ہیں آب خالص پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا پانی ہے، 3 لوٹے، آپ 1 لوٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہر دفعہ جو ہے نا آپ کو خالص پانی سے دھونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ تیسرا غسل ہے، غسل دیتا ہوں، جتنے بھی افراد ہیں انہیں نیت کرنی چاہیے کہ آب خالص پانی کے ساتھ واجب قربتاً اللہ۔ اب دیکھیں اسی طرح غسل جیسے پہلے بتایا، غسل جنابت کی طرح غسل میت بھی ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ پانی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا، یعنی آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی شروع کر دیں، اور اس میں ترتیب بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وضو میں ہے کہ پانی کس طرح پہنچانا چاہیے، اسی طرح اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ اس کے بعد یہ بائیں سائڈ پہ آپ یہ غسل مکمل ہو گئے ہیں، اور جب غسل مکمل ہو جاتا ہے نا تو میت بھی پاک ہو جاتی ہے، میت کے اوپر جو کپڑا رکھا ہوتا ہے وہ کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، یہ جو پھٹا ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا، اور جس بندے کا ہاتھ نجس ہو گیا تھا نا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا غسل مکمل ہونے کے بعد حنوت کرنا واجب ہوتا ہے۔ حنوت کیا ہے؟ حنوت یہ ہے کہ جو سجدے میں 7 اعضاء لگتے ہیں نا ان پر کافور کو ملنا چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ پیشانی ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں کے انگوٹھے ہیں۔ ہم اس طریقے کے ساتھ آپ کو دیکھیں، یہ سب سے پہلے پیشانی سے شروع کرنا چاہیے، یہ ہے، اس کے بعد یہ ہتھیلیاں ہیں، آپ نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لگانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہتھیلی ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں گھٹنے ہیں، یہ پاؤں کے انگوٹھے ہیں، یہ 7 اعضاء ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ناک پر لگانا جو ہے یہ مستحب ہے، وہ تو واجب تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی بچ جائے تو سینے پہ لگائیں، اور باقی کسی قسم کی خوشبو استعمال نہ کریں، یعنی
باقی خشبوئیں جو ہے وہ یہ حنوط ہمارا مکمل ہو گیا۔